دو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ ڈاکٹر بڑا ہی بے وقوف ہے جو ٹی بی کے مریض کا علاج پہلے اس کے نزلے اور بخار کی بیماری کا کرتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے گا۔ پہلے وہ بیماری جو اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اس کے علاج کے بارے میں سوچئے۔ نزلہ اور زکام جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ امت کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی تھی، چاہے اس دعوت کے بدلے میں پتھر پڑے، کانٹوں پر چلنا پڑے، سر پر خاک ڈلوانی پڑے، گریبان پھڑوانا پڑے، چہرے پر تھوکنا برداشت ہے، بیٹیوں کو طلاق دلوانی پڑے، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑے، یہ تو گوارا ہے، لیکن اس دعوت میں شرکت گوارا نہیں۔ لوگ آئے تھے، آ کر کہتے تھے 3 چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین، جس کے لیے انسان جیتا ہے۔ اے محمد تجھ کو کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا مال چاہیے اس دعوت کے بدلے میں، بتلا سونے اور چاندی کا ڈھیر تیرے قدموں میں لگا دیں گے۔ سرداری چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ پیسہ خرچ کر کے ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں تاکہ منسٹر بن سکیں، چیف منسٹر بن سکیں، پرائم منسٹر بن سکیں۔ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے، بتلا ہم کو، ہم تجھے سب مل کر اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ یا تجھ کو رشتہ مطلوب ہے، جس گھر کی طرف اشارہ کرے گا وہیں تیرا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جواب میں کہنے لگے، جس کا مفہوم قرآن کی یہ آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرے اعمال اللہ کے لیے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ قوم آئی آپ کے چچا کے پاس، کہنے لگی اس کام سے رک جاؤ۔ چچا بھی مشورہ دیتا ہے، بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کہنے لگے چچا یہ تیری قوم اگر دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں، میں تب بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے نہیں رکوں گا۔ یا تو اس راستے میں میری موت آ جائے گی یا اللہ کا دین غالب آ جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کا چچا ابو طالب نبی کا ساتھ دینے والا، اور اتنا ساتھ دیا نبی کا اپنے بھتیجے کا کہ جس سال ابو طالب مرتا ہے اللہ کے نبی اس سال کو غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ بھتیجے جا، جو کہنا ہے کہہ، جو انگلی تیری طرف اٹھے گی کاٹ دوں گا، جو آنکھ تیری طرف اس طریقے سے دیکھے گی وہ آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی تجھ کو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ چچا کی وفات کے بعد نبی کے سر پر لوگوں نے خاک ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب تک میرا چچا زندہ تھا لوگوں کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو اس طریقے سے تنگ کریں۔ آج میرا چچا نہیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا۔ وہی چچا جو شیب ابی طالب میں کتنے سال تک نبی کا ساتھ دیتا رہا، کھانے کے لیے روٹی نہ تھی، گوشت نہ تھا، بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہ تھا، بچے پیاس سے بلبلاتے تھے اور گھاٹی سے باہر لوگ ان کی بلبلاہٹ سنا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کا وہاں بھی ساتھ دیا، بستر بچھاتے،
رات کے کچھ حصے کے گزرنے کے بعد نبی کے بستر کو بدل دیتے، نبی کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹاتے اور نبی کو کہیں اور لٹا دیتے، اس خیال سے کہ اگر دشمن حملہ کرے میرا بیٹا مارا جائے لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ اتنا پیار کرنے والا چچا جب مرنے کے قریب ہوا، آپ اس کے سرہانے جا بیٹھے، کہنے لگے یا امّ قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، احاج لک بہ عند اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، میں جنت میں لے جانے کے لیے تجھ کو اپنے رب سے جھگڑا بھی کروں گا اگر مجھ کو جھگڑا کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ لیا وہ جنتی ہے۔ کیونکہ مکے میں نماز فرض نہ ہوئی تھی، روزہ فرض نہ تھا، حج فرض نہ تھا، صرف اسلام کی پہچان یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، یا میں قل لا الہ الا اللہ۔ چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا، دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول رکھا، اس کو توحید کی دعوت دی۔ برادری والے کہنے لگے چچا، اے محمد کے چچا ابو طالب اور ہمارے سردار، دیکھ ہماری ناک نہ کٹوا جانا، ہمیں ذلیل و خوار نہ کر دینا، لوگ کہیں گے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر وہابی بن گیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نوجوان بھتیجے کے مذہب پر مرا، ہمارے لیے بڑی بدنامی ہے۔ اور چچا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے اے میرے بھتیجے، مجھ کو پتا ہے تیرا دین تمام ادیان میں سب سے سچا دین ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد تان و تشریح کریں گے، اے میرے بھتیجے میں تیرے دین کو قبول کر لیتا، لیکن اب اموت علی دین عبد المطلب، میں مرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، تیرے دین کو سچا مانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتا۔ مر گیا، نبی کو بڑا دکھ ہوا کہ بلال جنتی بنا، سہیب جنتی بنا، ختیجہ جنتی بنی، ابو بکر جنتی بنا، لوگوں کے چچے جنت میں گئے اور میرا چچا مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا جہنم میں گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا۔ صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے چچا نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ کی حفاظت کی، آپ کی بڑی مدد کی، آپ کے چچا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو سچا جانا، کلمہ نہیں پڑھا، قصور صرف یہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے چچا کو آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دے گا، ایک پاؤں کے نیچے، دوسرا دوسرے پاؤں کے نیچے۔ ان انگاروں اور جوتوں کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے۔ چچا کے اعمال کم تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کی بجائے اعمال کی دعوت دینے والوں سوچو، نبی کے چچا کے اعمال کم تھے، تمہارے سارے اعمال ایک طرف اور نبی کی حفاظت کا اکیلا عمل ایک طرف، تمہارے اعمال اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی، اس کا نوجوان بیٹا، اس کا آخری وقت آیا اور اللہ کے نبی اس کے بھی سرہانے جا بیٹھے اور اس یہودی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے قل لا الہ الا اللہ، دے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے